تسا میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چنے شرے ماوے او ادھی راتی دنے چڑھی آوے جدو سونا مکھ تو نقابی ہٹاوے الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والثناء والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا جمیلنا جمیلنا وجلیلنا وکفیلنا ووکیلنا اولانا واعلانا ومولانا محمد النبی الأمی المحبوب المعلا وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء أهل سنته وملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا فخر المرسلین امام الاولین والآخرین قائد الانبیاء زیب مقام دنا فتد اللہ احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ عقیدت گلدستہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد بالخصوص
اسٹیج پہ جلوگر جمی علماء مشائخ اور بالعموم بھنڈر کرم شیر والے یا قرب و جوار والے جتنے آئے ہیں، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ آپ محفل ابر رحمت سجا کے بیٹھے۔ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کی، آپ نیک لوگوں کی حاضری اپنی جناب میں اپنے پیارے حبیب مدینے والے کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا طویل سفر کر کے میں پہلی دفعہ بھنڈر میں آیا ہوں اور جتنی تھکن تھی پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنا اور پھر حضور کی والہانہ محبت لے کے حضور کی محفل میلاد سجانا، یقین کر لیجئے تھکن ساری دور ہو گئی۔ اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے جو چیز بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ ممتاز قادری بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا، میرے استاذی مکرم فنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہوئے۔ رب نے ایسا مقبول بنا دیا کہ کائنات کے کونے کونے میں خادم رضوی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے سمجھیں اس کے چرچے ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام میرا بھی کہہ رہا ہے دل کہ ہم نہ کر لیں، اور اگر سرکار قبول کر لیں تو کیا ہی بات۔ پھر آئیے پھر درود و سلام پڑھتے ہیں اس طرح کہ دل کی تارے مدینے سے جڑ جائے، تصور میں گنبد خضرا کی ہریالی ہو، لب چومے تو سنہری جالی ہو، اور ہم یوں سمجھیں ہم آج بھنڈر کی مسجد میں نہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، دل کی تاروں کو ذرا مدینے سے جوڑ لیجئے اور محبت سے جھوم کر لب چوم کے پڑھیے۔ ان علماء کا صدقہ ہم گناہگاروں کا بھی درود و سلام قبول ہوگا۔ بلند آواز سے پڑھیے گا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے کہ تارے جڑنے والے ہیں۔ جنہیں درود و سلام پڑھ کے جن کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے نا، ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ کے بتائیں۔ اسی کیفیت میں پھر ایک مرتبہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ آپ کے درود و سلام پڑھنے سے مجھے نا وہ ایک پنجابی نعت خوان ہے، اس کے دو شعر یاد آ گئے۔
علماء کی دعا لیتے ہوئے سنیے گا. سونے دے درد ذرے سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے. سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے. قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے کون سے لال؟ مہر علی شاہ جیسے لال، داتا علی حجویری جیسے لال، علامہ خادم حسین رضوی جیسے لال، امیر محترم علامہ سعد رضوی جیسے لال، ممتاز قادری جیسے لال، حضور کی ناموس پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے لال. سنو نا. قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن اے جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا جگ دے طبیب دیا. او حضرت او ویس بن گئے، حضرت او ویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت او ویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے. قدمانو چم کے روڑے ہیرے اور جنہ اور یہ عقیدے کا شعر ہے، قربان جائیے اس شعر پہ. کہ طیبہ دا نور اجالا جالی حضور دیے عرشاں تو عرفہ آلا جالی حضور دیے. جالی نو چمن والے جالی نو چمن والے جالی نو چمن والے غوث و ابدال بن گئے. جالی نو چمن والے غوث و ابدال بن گئے. قدمانو چمے کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. قرآن کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اللہ اور اس کا رسول تمہارے تمام اعمال دیکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کا تاجدار اپنی قبر اطہر میں آرام فرما ہو کر بھی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اب کوئی کہے کہ یہ کیا، تو میں اسے کہوں
کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ میرے نبی کا ایک مقتدی ہے نبی، اور میرے نبی کا نقیب، میرے نبی کی خوشخبری سنانے والا، اس کا امتی اس کے پاس آتا ہے تو اپنے امتی سے وہ کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے میرے امتی، جو کچھ تو کھا کے آیا ہے میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور تو جو کچھ گھر چھوڑ کے آیا ہے میں تجھے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں کبھی کوئی شک، آپ سارے بولے نہیں ہیں، قرآن کی آیت میں کوئی شک، جو شک کرے وہ مومن رہ سکتا، بے ایمان قرآن میں شک کرتا ہے، اہل ایمان قرآن میں کوئی شک نہیں کرتے، اس لیے کہ اس قرآن کو بھیجنے والے نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش، ذرا بلند آواز سے بولے، بلا جھجک ہو کے بولے، آج آپ پریشان نہ ہو کے بولے، بلا جھجک۔ آپ کو کیا پتا مدینے سے کتنی ابر رحمت چھا چکی ہے۔ قرآن میں کوئی شک کرے وہ مومن رہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے رب کا ایک نبی جس کا نام عیسیٰ ہے، وہ اپنے امتیوں سے کہتا ہے اے میرے امتیوں، جو کھا کے آئے ہو، جو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، جو تم گھر چھوڑ کے آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو میرا نبی تو نبیوں کا امام ہے، وہ تو آج یہ بھی جانتا ہے کہ ان جوانوں نے کتنی محبت میں، کتنے خلوص میں، اور میرا کتنا عشق لے کے میرے میلاد کی محفل کو سجایا ہے، وہ اتنا بھی جانتا ہے۔ میرے نبی کے پاس بالکل تھرمامیٹر ہے، خلوص کو چیک کرنے کا بھی، عشق کو چیک کرنے کا بھی، محبت کو بھی چیک کرنے کا۔ سرکار مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز ادا کروا رہے ہیں، اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ نماز میں خشوع و خضوع قائم کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو صرف آگے دیکھتا ہوں؟ سنو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہوں۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق کس سے ہے؟ اونچا بولو، کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ بندہ نماز پڑھے اللہ اکبر، دل حاضر نہ ہوئے، دماغ بھی حاضر نہیں رہتا، جو دل ارے پرے ہویا تے سیدھا جناب بھنڈر دے فلاں دکان تے پہنچ گیا، جنڈ دے برف خانہ چوک تے پہنچ گیا، نماز، حالانکہ خطیب صاحب آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں لیکن دل پھر رہا ہے کہیں کہیں، کدھر کدھر، دل حاضر نہیں تو پھر بندے کو دل گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ توجہ ہے؟ بہت سارے نمازی ایسے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور بابا بلے شاہ یہاں پہ بول بیٹھا، بابا بلے شاہ یہاں پہ بول بیٹھا، کہتا ہے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھریاں پھیر دے نہیں، نفس تے چھریاں پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ تو میرا نبی خلوص کو بھی جانتا ہے، خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہے، اس لیے
دل کو حاضر رکھنا پڑے گا، دماغ کو حاضر رکھنا پڑے گا۔ جو دماغ اور دل کے بے لگام گھوڑے ہم دوڑا بیٹھے ہیں، نہ ہمیں خیال ہے نماز کا، نہ ہمیں خیال ہے کہ ہم محفل میں ہیں، نہ خیال ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ استادوں کے سامنے، تو پھر یہ نہیں خشوع و خضوع۔ اب دیکھیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، احسان اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر بندے کو اتنا خلوص حاصل نہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے، تو کم از کم اسے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ میرا نبی جب صحابہ کے خشوع و خضوع کو جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آج میرے امتی کس حضوری قلب کے ساتھ میرے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ بس اتنی بات، اور اب سیدھا بات عبد الرحمن جامی کی طرف۔ وہ کیا حضور کا عاشق تھا، کیا میرے نبی کا پیار کرنے والا تھا، اور عبد الرحمن جامی کی طرح ایک میر علی شاہ بھی گزرے ہیں۔ میرا نبی دل کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل کتنا صاف ہے۔ ادھر میر علی شاہ پکارے نہ تو مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، وہ چاہیں بلا بھی لیتے ہیں چاہیں آ بھی جاتے ہیں۔ میر علی شاہ سنتے نہیں پڑی، آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی تو نصیب کی آنکھ جاگ گئی، اور جب چہرہ محمد سامنے آیا نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پھر بے اختیار کہا، پتہ کیا کہا؟ مکھ چندر بدر شاہ شانیے، مکھ چندر بدر شاہ شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں مد بھریا، اور فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں، سبحان اللہ۔ اللہ جی جو پڑھ رہا ہے اس کی زبان کو جھوٹ سے بھی پاک کر دے، غیبت سے بھی پاک کر دے، پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ جناب حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارادہ کر بیٹھے مدینے کی حاضری کا۔ جناب حضرت عبد الرحمن جامی قافلے کے ساتھ چلے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی تار دل کی مدینے سے جڑ گئی ہے۔ توجہ رکھیں ذرا، دل کی توجہ مدینے کی طرف رکھیں۔ عبد الرحمن جامی، بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے تجھے۔
ارادہ کر بیٹھے مدینے جانے کا، نہ جہاز نہ ریل نہ بحری جہاز، اونٹوں کا قافلہ مدینے کی طرف جو جا رہا تھا اسی میں شامل ہو گئے۔ قافلہ چلا، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، جب یہ قافلہ مدینے کی حدود کے قریب تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ گورنر مدینہ کی خواب میں آئے اور آ کر کے کہا، اے گورنر مدینہ، فلاں طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں اونٹ بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، سارے مدینے آ جائیں، لیکن ایک عبد الرحمن جامی نامی شخص اس قافلے سے نکال دیا جائے، اسے مدینے نہیں آنا چاہیے۔ گورنر مدینہ اٹھے، مدینے کی حدود سے باہر اس قافلے کو روک دیا، ڈھونڈنا شروع ہو گئے، عبد الرحمن جامی کہاں ہے؟ روک لیا گیا، عبد الرحمن جامی کو الگ کر کے کھڑا کر دیا اور قافلے کو روانہ کر دیا۔ عبد الرحمن جامی کہنے لگے میں بھی جاؤں گا، کہا نہیں نہیں، مدینے سے اجازت نہیں، تو نہیں جا سکتا۔ جڑے مدینے گئے ہو، جے کدی جدے ہی روک دیتا جاوے تو پھر دل تے ترٹ ہی جاندے نا بندے، پھر جذبات جڑی کیفیات ہے وہ انہوں ہی پتہ ہے جڑا مدینے جا کے بھی نہ جا سکے، لیکن جامی جامی تھا، جامی پھر جامی تھا۔ اب ذی وقار عبد الرحمن جامی ایک دن انتظار کرنے کے بعد دوبارہ پھر خیال کیا، اونٹوں کا ریوڑنا صحیح، اب بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مل کے مدینے چلا جاؤں گا۔ اگلی رات میرے سرکار پھر گورنر مدینہ کی خواب میں آ گئے اور خواب میں آ کے فرمایا، گورنر مدینہ عبد الرحمن جامی پھر آ رہا ہے، جاؤ اسے روک لو، وہ مدینے نہیں آنا چاہیے، بکریوں کا ریوڑ آتا ہے آتا رہے، عبد الرحمن جامی نہیں آنا چاہیے۔ گورنر مدینہ پھر اٹھے اور بکریوں کے ریوڑ میں جا کے عبد الرحمن کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن تجھے مدینے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوا کرتا ہے، خود مفتی ہوا کرتا ہے۔ عشق یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیلا مجنو کا ہو، ہیر رانجھے کا ہو، یا سچا عشق خدا ہو، یہ پہاڑوں کے درمیان سے نہریں بھی نکلوا دیتا ہے، یہ چرواہا بھی بنا دیتا ہے، اور یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو نیزے کی نوک پہ بھی لٹکوا دیتا ہے۔ یہ عجیب ہی چیز ہے عشق۔ عبد الرحمن جامی اب رات پوری سوچتے رہے کیا کروں، خیال آیا اگر میں اس طرح جاؤں گا پھر روک دیا جاؤں گا، کیوں نہ بکریوں کے ریوڑ میں بکری بن کے جاؤں، بکریوں کی کھال پہنی، بکریوں کی طرح ہاتھ بکریوں کے رکھے اور بکریوں کی طرح بکری بن کر ریوڑ میں جب مدینے جانے لگے، پھر میری سرکار گورنر مدینہ کی خواب میں آئے اور فرمایا، گورنر مدینہ عبد الرحمن پھر آ رہا ہے مدینے میں،
پہلے تو اونٹوں کے ساتھ، پھر بکریوں کا ریوڑ لے کر، اب بکریوں کی جیسی صورت بنا کر، بکریوں کی کھال پہن کے بکریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اے گورنر مدینہ دیکھو عبد الرحمن مدینے نہیں آنا چاہیے۔ جب 3 مرتبہ میری سرکار خواب میں آئے، گورنر مدینہ نے بھی سوچا ہوگا کہ یار یہ عبد الرحمن کو کون ہے؟ میں مدینے کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزار بیٹھا ہوں، آج تک خواب میں دیدار نہیں ہوا، اس کی وجہ سے 3 مرتبہ ہو رہا ہے۔ میں اس وقت الحمدللہ ملک ممتاز قادری کے ساتھ جیل میں تھا، مجھے یہ سعادت حاصل ہے، اور میں خود اس وکیل سے ملا ہوں۔ وہ کہتا ہے جس رات ممتاز قادری کو سزائے موت کی نوید اور خوشخبری سنائی گئی، میں نے خود دیکھا ممتاز قادری کے اندر بجلی جیسی تیزی آ گئی۔ وہ جلدی جلدی وضو کر بیٹھا، جلدی جلدی سحری کر بیٹھا، جلدی روزہ رکھا، جلدی تہجد پڑھی اور کہا مجھے جلدی لے چلو۔ میں نے پوچھا، میں نے بڑے بڑے لوگوں اور پہلوانوں کے سزائے موت کے وقت پاؤں بھارے ہوتے دیکھے ہیں، تجھ میں بجلی کی جلدی کیسے آ گئی؟ تو ممتاز قادری نے کہا ارے جسے تم پھانسی کا پھندا سمجھ رہے ہو، ہمیں وہ پھولوں کی سیج نظر آتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ مدینے کا تاجدار نہیں دیکھ رہا، وہ تو منتظر ہے میرے دیوانے کی گلے میں پھانسی کا پھندا ہو تو چہرہ بدوہا کا دیدار کروایا جائے۔ پھر دل میں بات تو آتی، گورنر مدینہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، خواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبد الرحمن جامی کوئی دشمن ہے آپ کا، آپ مدینہ کیوں نہیں آنے دے رہے؟ تو میرے مصطفیٰ پھر مسکرا بیٹھے۔ کملی والے نے فرمایا گورنر مدینہ سن، عبد الرحمن جامی میرا دشمن نہیں، وہ میرا عاشق ہے، اور عشق کی جس کیفیت میں وہ مدینے آ رہا ہے، اگر اسی طرح مدینے آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو اپنی قبر سے نکل کے عبد الرحمن کا استقبال کرنا پڑے گا۔ پھر مجھے بتائیے نا، میری سرکار جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں تبھی تو عبد الرحمن کو رکوا دیا گیا ہے کہ یہ عشق کے کون سے معیار سے آ رہا ہے۔ اچھا یہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بندہ مریض بھی ہو جائے نا، بیمار بھی ہو جائے تو دل بڑا تنگ پڑتا ہے۔ مجھے دوسرا واقعہ چند لفظوں میں بیان کرنے دیں اور پھر میں تھوڑی دیر سرکار کا میلاد بیان کروں گا۔ اب نام ہے اس بندے کا بوسیری، جوانی ساری اس نے اس طرح گزاری ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہے، ان کے قصیدے لکھے ان سے مال لیتا رہا ہے، اور جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر کوئی نیڑے نہیں لگتا۔ عارف کڑی نے ایک حسین بات کی تھی، عارف کڑی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جان دیواری ڈرونا بنیو کوئی ہاتھ نہ لاوے ڈر کے جنا لئی او تو پاپ کمائے اجے او کتھے نے تیرے گھر دے نیت پڑی ہوئی ہے، بندہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، ساری زندگی مال جمع کرتا رہا، گناہ کی نہیں دیکھا، چوری کا ہے نہیں دیکھا، ڈاکے کا ہے نہیں دیکھا، کسی کا حق مارا ہے
لیکن جس وقت میت پڑی ہوئی ہے، جن کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، قریب ہی نہیں آ رہے۔ جنہ لئی تو پاپ کمائے او کتھے نے تیرے گھر دے۔ دوستی بناتے وقت نا، دوستی بناتے وقت یہ پیغام ہے فدائی کا، دوستی بناتے وقت دیکھ لیا کرو کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ تم چند دنوں کی دوستی نہیں بنا رہے ہوتے، تم اپنی نماز جنازہ کی پہلی صف تیار کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ جب تیری میت سامنے پڑی ہوگی تو پہلی صف میں تیرے دوست کھڑے ہوں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ یہ کس کس کے دوست، کون کون سے دوست ہیں، اس لیے دوستی بناتے وقت دیکھ لیا کرو۔ عارف کڑی نے کہا تھا نا، آپ فرماتے نے سہ جوڑے سنگت دیں ڈیٹھے آخر وتھاں پیاں او جنہ باجوں پل سن نہ گزر دے او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ اے دنیا دن چار دہاڑے تو اتھوں کی لے جانا، یار بڑا لے مدینے والے نو جے تجھ جنت جانا۔ امام بوسیری بھی ساری زندگی بادشاہوں کے قصے لکھتا رہا، بیمار ہو گیا، فالج کا مریض اپنے بستر پہ پڑ گیا، اب دوست بھی دور ہو گئے، رشتہ دار بھی دور ہو گئے، اب گھر والی بھی دور ہو گئی، کوئی حال نہیں پوچھتا۔ جب کوئی حال نہ پوچھے نا تو بندہ ہے نا، پھر بے اختیار یا رب یاد آتا ہے یا مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے تنگ آ جائے نا، تنگ آ جائے، کیونکہ ہم اس کی پروڈکٹ ہے، اس کی تخلیق ہے، ہمارا اصلی خالق وہی ہے۔ اور بچہ جب پریشان ہو تو ابا جی کو بلاتا ہے، بندہ جب پریشان ہو نا، سارے دروازے بند ہو جائیں تو بندہ رب کو پکارتا ہے یا مصطفیٰ کو پکارتا ہے۔ پہلے ہی پکار لو، پہلے ہی دل دی تار جوڑ لو۔ اب ذی وقار امام بوسیری فالج کے مریض ہو گئے، اور جس وقت بستر علالت پہ موجود ہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا۔ ایک رات تنگ آ کر دل کی تختی پہ لکھنا شروع کر دیا، میرے مصطفیٰ کی نعت۔ دیکھو میرا نبی کیسے جانتا ہے، میرا نبی کیسے پہچانتا ہے دل کے خشوع و خضوع کو بھی، دل کی باتوں کو بھی۔ سنو، بوسیری نے لکھا نا دل کی تختی پہ، ہاتھ تو فالج کا مرض میں مبتلا ہے، کاپی کے اوپر پنسل کے ساتھ لکھ تو سکتے نہیں، دل کی تختی پہ ذہن کے قلم سے لکھنا شروع کیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بولو نا، نہیں 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 نہیں، شاید او بھائی ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اور جو زندہ نبی ہے وہی تو جانتا ہے نا، وہی تو پہچانتا ہے نا، وہی تو ناموں سے بھی جانتا ہے، والدین کے نام سے بھی جانتا ہے، اسی لیے تو قبر میں آ کے زیارت بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے۔ بوسیری نے لکھا مولا یا صلی وسلم دائم، اتنے عشق میں لکھ بیٹھا کہ رات کو سویا میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ کملی والے نے خواب میں ہی فرمایا، بوسیری رات کو تو نے ایک نعت لکھی ہے، ذرا میری سنانا۔ نہیں آپ بولے نہیں ہیں، جس کا عقیدہ ہے
کہ نبی جانتا ہے پہچانتا ہے، دایاں ہال بلند کر کے سبحان اللہ کہے۔ میں صدقے اور قربان جاؤں آپ میں ہی سے وہ نوجوان بیٹھے ہیں جن کے دل ملک ممتاز قادری کی طرح دھڑکتے ہیں۔ امام بوصیری ادھر آنکھ لگی، ادھر میرے نبی نے اپنا دیدار کروایا۔ بوصیری سنانا تھا، عرض کی کملی والیا سنیا، میں نے کوئی کاپی پنسل پہ تو نہیں نہ لکھی، میں نے تو دل پہ لکھی ہے۔ فرمایا تو کیا ہوا، میں تو دلوں کے حال بھی جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ حالت میری یہ ہے، آپ آئے ہیں میں اٹھ کے بیٹھ، اب خواب میں باتیں ہو رہی ہیں، حالت میری یہ ہے میں فالج کا مریض ہوں، اٹھ کے کیسے بیٹھوں؟ فرمایا تو فالج کا مریض ہے تو کیا ہوا، یہ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ کس لیے؟ امام بوصیری فرماتے ہیں حضور نے گورا گورا ہاتھ نکالا نا، اس طرح ہاتھ پھیرتے گئے شفا ملتی گئی، ہاتھ پھیرتے گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی اندھا آ جائے میں پھونک مار دوں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کوئی مٹی کا پرندہ بنائے میں پھونک ماروں تو اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ آپ بھی بڑی شانوں والے ہیں، یہ میرے نبی کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ہیں، یہ اشارہ کر دینا تو ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکر ہیں جو پتھر ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار ہاتھ پھیرتے گئے، بوصیری شفا یاب ہوتا گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا بوصیری اب خواب میں ہی باتیں ہو رہی، بوصیری سنا۔ یا رسول اللہ اٹھ کے بیٹھ کے سناؤں گا نا، آپ کے سامنے بیٹھ کے سنا۔ اور پھر میرے نبی نے نعت سنی، قصیدہ بردہ شریف، اور پھر نعت سن کے پتہ کیا عطا کیا، اپنی کالی کملی اپنی چادر عطا فرمائی، اپنی چادر عطا فرمائی۔ اچھا ویسے کیسے بوصیری نے نعت سنائی ہوگی، ہم سنا نہ دیں، سنا نہ دیں؟ بسم اللہ۔ امام بوصیری میرے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے دست بستہ ہو کے عشق و محبت میں ڈوب کے بے اختیار پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق۔ میرے آقا جو قصیدہ بردہ شریف عشق میں پڑھ رہا ہے، بوصیری کی طرح خواب میں اسے بھی اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے نا۔ اب ذرا پیار سے پڑھیے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر قربان جاؤں قربان جاؤں ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی۔ صرف اتنا دسو ان پلڑا تو اگے صرف حضور دے عاشق بیٹھے نہیں، پیچھے والے تے باہر والے بھی عاشق نے، جڑے حضور دے عاشق نے ہاتھ چاہ کے دسو نا ذرا۔ او دیکھو باہر جڑے او آخر تے بیٹھے نے انہاں بھی ہاتھ چاہے نے۔ یا رسول اللہ جڑا جڑا قصیدہ بردہ شریف پڑھے اس نو زندگی وچ نہیں تے کم از کم نزا دی کیفیت وچ اپنا دیدار ضرور نصیب فرمانا۔ پڑھیے مولا یا صلی الحبیب، بلکہ مصیبت میں
شفاعت کی توقع آپ کے در سے، مصیبت میں شفاعت کی توقع آپ کے در سے، کہ محبوب خدا ہے آپ کوئی اور نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ بڑا دل خوش ہو گیا جناب امام بوسیری میری سرکار کو قصیدہ بردہ شریف سنانے کے بعد۔ میری سرکار دیکھتی ہے نا، اتنا قصیدہ بردہ شریف سنایا، یہ لے چادر میری طرف سے تحفہ۔ سرکار نے تحفہ دینے کے بعد دیدار والا جو سلسلہ تھا منقطع کیا، امام بوسیری کی آنکھ کھل گئی، اور جب امام بوسیری کی آنکھ کھلی نا تو دیکھا خواب میں جو چادر میرے نبی نے عطا کی ہے وہ تو میری جھولی میں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا بزرگ تشریف فرمائے، آپ کی یہ جو دل جمی ہے، اس دل جمی کو دیکھ کے مجھے اس سے یہ واقعہ پورا یاد آیا ہے، اور پوری بات سنیے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو بیماری کے چند دن گزارنے کے بعد اس کا دل کرتا ہے میں دیکھوں بازار میں میرے سنگی کیا کر رہے ہیں، میں جو ان کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں وہ کر کیا رہے ہیں۔ بوسیری بھی اٹھے، پہلے گھر والی نے دیکھا بوسیری تو نہ کھا پی سکتا تھا نہ تو طہارت کر سکتا تھا، یہ کیا؟ کہا ایک آیا ہے کالی زلفوں والا، بس جہاں جہاں ہاتھ پھیرا شفائیں ملتی گئی۔ بوسیری اٹھا باہر بھاگا نا جب بازار کی طرف، تو آگے ایک گندے گندے بال، پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ سے کپڑے، حالت غیر، ایک درویش کھڑا ہے، نظر ایسے آتا ہے جیسے کوئی مانگنے والا ہے۔ بوسیری اس طرح گزرا نا تو وہ درویش کہتا ہے السلام علیکم بوسیری کیا حال ہے؟ بوسیری نے کہا میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تجھے میں نے دیکھا نہیں، نہ اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا بوسیری تو مجھے نہیں جانتا لیکن میں تجھے جانتا ہوں۔ بوسیری چھوڑ اس بات کو، جاننے پہچاننے والی بات بعد میں ہوگی، پہلے رات کو جو تو نے اپنے نبی کو قصیدہ سنایا ہے ذرا مجھے بھی سنانا، مجھے بھی سنا۔ امام بوسیری کی آنکھیں کھل گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے درویش تو کیسا انسان ہے، میں نے تو رات خواب میں اپنے نبی کو قصیدہ سنایا ہے، تجھے کس نے بتایا؟ وہاں یا میرا نبی تھا یا میں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ اب درویش آنکھوں میں ڈال کے فرماتا ہے بوسیری سن، جس نبی کے لیے نہ میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، نہ بالوں کو دیکھا، نہ پرسنالٹی کو دیکھا، نہ جوانی کو دیکھا، جس محبوب کی یاد میں جھلا ہو گیا، اور میرا وہ محبوب میرے محلے میں آئے، مجھے پتہ نہ چلے۔ جب میرا نبی تجھے خواب میں دیدار کروا رہا تھا میں بھی خواب میں کملی والے کے ساتھ آیا تھا۔ یہ میرے نبی کی بات کرتے ہیں، اور میرے نبی کے دو درویشوں کی یہ شان ہے، میرے نبی کے تو فقیروں کی یہ شان ہے، میرے نبی کے مستانوں کی یہ شان ہے کہ اگر جھوم مار کے بیٹھ جائیں اور مدینے سے تاریں جوڑ لیں، کملی والے اپنے فقیروں پہ بھی کرم فرما دیتے ہیں۔
یہ زمین تو ہے ہی ولیوں کی زمین، یہ تو قرآن کے حافظوں کی زمین ہے، یہ تو دین کے عالموں کی زمین ہے، یہ تو شہیدوں کی زمین ہے۔ اس زمین پہ تو مدینے والے کی خصوصی نگاہ ہے۔ عقیدہ ثابت ہوا، ہمارا نبی ہمیں تک رہا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، چاہے تو بلا بھی سکتا ہے، چاہے تو آ بھی سکتا ہے۔ میلاد شریف کی چند کلیاں، چونکہ میں وعدہ کر بیٹھا مضمون میرا مکمل ہو گیا، ان جوانوں کی بھی خواہش تھی، محبت تھی، 10:01 ہو گیا ہے، میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ 11ویں والے کی نسبت سے 10:11 پہ میری تقریر ختم، لیکن اب وہی محبت دل کی تار مدینے سے جڑی رہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، میلاد کا تذکرہ کوئی پیار سے سنے، کملی والیوں سے اپنے دیدار کی خیرات عطا فرماتے ہیں۔ سماعت کیجئے اب میرے دوست ذرا بلند کیجئے گا۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں لوگوں جناب حضرت عبداللہ کے وجود مسعود سے جب نور مصطفیٰ میرے شکم میں منتقل ہوا، آپ فرماتی ہیں ادھر نور مصطفیٰ میرے شکم میں منتقل ہوا، مجھے اپنے ہی وجود سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ نہیں، میلاد کا تذکرہ اس طرح نہیں، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں نور مصطفیٰ میرے شکم میں منتقل ہوا، انجانے میں بھی اگر میرا پاؤں کسی پتھر پہ پڑ جائے وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو میرے نبی کے نام پہ بلند ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کی اماں فرماتی ہیں نور مصطفیٰ میرے شکم میں منتقل ہوا، میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، آسمانوں سے رحمتوں کا بادل میرے سر پہ سایہ کر لیتا ہے۔ میری سرکار کی اماں جان فرماتی ہیں میں جب مکے کے جنگلوں میں لکڑیاں چننے کے لیے جایا کرتی، اپنے کانوں سے سنتی، پتھروں سے آواز آتی، درختوں کے پتوں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ اور میرے سرکار کی اماں جان فرماتی ہیں پتھر مجھے سلام کہتے، درختوں کے پتے مجھے سلام کہتے۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کے کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی، میری سہیلیاں بڑی مشکل سے ڈول پھینکتی، رسی کھینچتی، اپنے برتن بھرتی، لیکن میں بس برتن لے کے کھڑی ہو جاتی، کنویں کا پانی خود بخود نکل کے میرے برتن بھر دیے کرتا۔ میں دیکھ رہا تھا یہ علاقہ تھوڑا پسماندگا نہیں، لیکن یہ شہری ماحول ہونے کے ساتھ ساتھ دیہات کا بھی ماحول ہے۔ بکریاں چرانے والے بھی مجھے نظر آئے، قربان جائیے بچپن میں جب میرا نبی بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے نبی کی دودھ پیتی بہن حضرت شیما فرماتی ہیں دوپہر کے وقت جب میرا ویر مصطفیٰ کنویں کے پاس بیٹھتا اس طرح کہ ٹانگیں لٹکی ہوئی ہوتی تو میں حیران ہو جاتی، کنویں کا پانی جو بڑا گہرا ہوتا میرے ویر کے قدموں کو دیکھ کر اچھل اچھل کر میرے ویر کے پاؤں کو بوسے دیا کرتا۔ اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور کسی بکریاں چرانے والے کو برا نہ کہنا، اور بکریاں میرے نبی نے بھی چرائی تھی۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کا ظلم دیکھیں، کہتے ہیں نبی کی اماں جنت میں نہیں جائے گی، کیوں بھی اعلان نبوت کے بعد وہ یہاں دنیا میں نہیں تھی، پہلے فوت ہو گئی تھی، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گی، تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو کہتے ہیں کہ نہیں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ زمانہ شرک کا تھا۔ میں نے کہا چپ،
میرے نبی کی ماں اگر جنت میں نہ گئی، کسی کی ماں جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ میرے نبی کی ماں وہ تو سردار ہوگی نا ماؤں کی۔ عقیدہ بھی بناتے ہیں تو کیسا بناتے ہیں؟ وہ ظالموں، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ فدائی صاحب وہ زمانہ شرک کا تھا۔ میں نے کہا چپ، زمانہ شرک کا تھا۔ میرے تیرے گھر میں اگر کسی برتن کے اندر دودھ ڈالنا ہو، اس برتن کو صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، پھر پانی سے دھوئے، پھر پانی۔ او کیوں؟ کہتے ہیں دودھ رب کا نور ہے، اور جب نور کسی برتن میں ڈالا جائے اسے صحیح صاف کیا جاتا ہے، صحیح پاک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب دودھ ڈالنے کے لیے برتن کو اتنا پاک کیا جاتا ہے تو سوچو جب رب نے نور مصطفیٰ کو برتن آمینہ میں رکھنا ہوگا تو جناب آمینہ کو کتنا پاک کیا ہوگا۔ لیکن ہم تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، ہم تو مکے کے پتھروں کی طرح نبی کی اماں کو سلام کہتے ہیں کہ جس کی گود میں ہمارا نبی آیا۔ پڑھنا دوں عبدالغفار یہاں پہ ہیں جی؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ ارے تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے بالاغر۔ ہی بالاغر ہی کشف دو جا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو۔ میری سرکار کی اماں جان آپ فرماتی ہیں لوگوں 9 مہینے گزر گئے، 11ویں اور 12ویں کی درمیانی شب جب آئی، رات کے تیسرے پہر حوران جنت نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا۔ میں نے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کے نوش تن کیا کیا، مصطفیٰ نور بن کے میری گودی میں آ گئے۔ توجہ چاہوں گا اب قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور والے کے میلاد کی خوبصورت محفل آپ نے سجائی۔ اللہ حضور کے عشق سے آپ کے سینوں کو نور علی نور فرمائے۔ اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ صحابہ کا بھی کامل ادب کرتے ہیں اور حضور کی آل سے بھی سچی محبت کرتے ہیں۔ وعدے کے مطابق میرے پاس اب 2 ہی منٹ باقی ہیں، کیوں نہ شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ کر کے گفتگو بھی ختم کروں اور آپ سے اجازت بھی لوں۔ مریض بندہ ہوں، سفر دور کا ہے، ذرا نعرہ لگائیے اس محبت سے کہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، مدینے سے بھی خیرات آئے، کربلا معلی سے بھی کرم ہو جائے۔ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ پڑھو پھر آخری شعر۔ اساں ساری حیدریاں بس حیدری لینا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے۔
دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے دم دم ہر ویلے اساں اے نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولوں پاک محمد تو دس اس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کے نعرہ حیدری اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کے اے لالچ نہ دیو حیدر دی باندینو سونا کی کرنا ہے چاندین پیر علی ساڈا زیور تے گہنا اے دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے اساں علی علی کا نام لے تو ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے اے دم دم ہر ویلے اساں اے دم دم ہر ویلے اساں ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا کلندر نے دیا ہے درس یہ سارے زمانے کو جو ڈر جائے زمانے سے علی والا نہیں ہوتا دم دم ہر ویلے اساں نعرہ حیدری لے سجنا اساں توڑ نبھائی اے جان دیتی راہ تیرے حشر دہاڑے اے شرما تینوں پردے کج لئی میرے